آج ہمارے اور آپ کے گھروں کی عورتوں کا عالم کیا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. کہنے میں مجھے شرم آتی ہے. اگر ان کو کوئی پریشانی ہوتی ہے تو ایسٹرولوجر کے پاس جاتی ہیں, یہ پنڈتوں کے پاس جاتی ہیں, اور نہ جانے کیسے کیسے پادریوں کے پاس جاتی ہیں. اور اگر میری بری بات نہ لگے تو حضرات, جو زندگی میں کبھی مدرسہ نہ گیا ہو, جو کبھی قال اللہ قال رسول نہ کہا ہو, جس نے کبھی نورانی قاعدہ تعمیر ادب نہ پڑھا ہو, آٹو والے اور پتھر والے اور کیا کیا والے, آج لوگ ان کو بھی بابا بنا ڈالے ہیں. ارے یار, جن کو قاعدہ پڑھنے نہ آتا ہو وہ تمہاری زندگی کی بھوشیوانی کیا کرے گا؟ ارے تقدیر تمہیں سنوارنا ہو تو غوث اعظم کی بارگاہ میں جایا کرو, غریب نواز کی بارگاہ میں جایا کرو, علماء کی بارگاہ میں جایا کرو, کہ جن کے چہرے کو دیکھنا نبی کے چہرے کو دیکھنا ہے, جن سے مصافحہ کرنا نبی سے مصافحہ کرنا ہے. میرے آقا فرماتے ہیں جو عالم کی صحبت میں بیٹھا وہ میری صحبت میں بیٹھا, اور جو میری صحبت میں دنیا میں بیٹھے گا, میرے آقا فرماتے قیامت میں بھی وہ جنت میں میرے ساتھ رہے گا. اللہ حضرات, میں نے پڑھا کتابوں میں کہ جو آدمی سخی ہوتا ہے نا وہ خدا اور رسول کے قریب ہوتا ہے. سبحان اللہ. سخی بنا کرو, کنجوس مت رہا کرو. حضرات, دولت بچا کر کیا کرو گے؟ آج لوگوں کا مزاج بن گیا ہے دولت بچاؤ بچاؤ بچاؤ, 5 بلڈنگ 6 بلڈنگ 10 بلڈنگ 12 بلڈنگ, اور بنا بنا کے پتہ چلا ٹائیں ٹائیں ٹھیس چلے گئے. قبر کے منو مٹی کے نیچے بیٹا رویا, بیوی روئی, پوتے روئے, رونے کے بعد برسی ہوا اور وراثت تقسیم ہو گئی. حضرات, محنت کیا آپ نے, کھا کوئی اور رہا ہے. دولت اللہ نے دیا ہے تو مدرسوں میں خرچ کرو. دولت اگر اللہ نے دیا ہے تو کسی بچے کو حافظ قرآن بنا دو. دولت اگر اللہ نے دیا ہے تو مسجدیں بنا ڈالو. دولت اگر اللہ نے دیا ہے تو کچھ دینی کتابیں وقف کر ڈالو. دولت اگر اللہ نے دیا ہے تو غریبوں کو کھلاؤ, غریبوں کو تقسیم کرو. حضرات محترم, میں نے دیکھا لوگوں کو, حضرات یہ محرم کا مہینہ آتا ہے, غریب نواز کا مہینہ آتا ہے, غوث اعظم کا مہینہ آتا ہے. الحمدللہ کچھ نبی کے دیوانے اور غوث اعظم کے چاہنے والے خوب کھانا کھلاتے ہیں. سبحان اللہ. کھانا کھلایا کرو. تاریخ پلٹ کر دیکھو تو آپ کو پتا چلے گا اہل بیت اطہار نبی پاک کے گھر والے, یہ لوگ کھاتے, خود کھاتے نہ کھاتے مگر غریبوں کو ضرور کھلایا کرتے تھے. حضرات محترم, حضرت زینب بنت جہش کا معاملہ بھی یہی تھا کہ آپ کے پاس جو بھی دولت آتی وہ لوگوں میں تقسیم کر دیا کرتے تھے, لوگوں میں غریبوں میں بانٹ دیا کرتے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ارشاد فرمایا, اے میری بیویوں, اے میری پاک بیویوں, میرے انتقال کے بعد تم میں سب سے پہلے وہ آئے گا جس کے ہاتھ لمبے ہوں گے. کیا فرمایا میرے آقا نے؟ تم میں سب سے پہلے میرے پاس, یعنی اس کا انتقال, اور وہ مجھ سے وہ آ کے ملے گا جس کے ہاتھ بہت لمبے ہوں گے. اب کیا تھا, ہر ازواج مطہرات اپنا اپنا ہاتھ لکڑی سے ناپنے لگی کہ کس کے ہاتھ لمبے ہیں, کس کے ہاتھ لمبے ہیں. مگر سرکار کی وصال کے بعد حضرت زینب کا انتقال ہوا, تب ان لوگوں نے سمجھ لیا, اوہو, اس سے مراد یہ ہے جو سب سے زیادہ لوگوں کو تقسیم کیا کرتی تھی, لوگوں میں صدقات و خیرات دیا کرتی تھی, ہمیشہ بانٹا کرتی تھی, ہمیشہ دیا کرتی تھی. حضرات, سخی بنو. سخی, بخیل کی زندگی تو ایسی زندگی ہے جو بخیل دوسروں کو مزہ چکھا جاتا ہے مگر خود مزہ نہیں چکھ پاتا ہے. حضرات محترم, یہ حضرت زینب بنت جہش ہے. حضرات, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ کے بارے میں آپ نے سنا ہے, تو حضرات آؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد کی بھی کہانی سن لو. سبحان اللہ. حضرات, حضرت مولا علی شیر خدا ہیں, بولو سبحان اللہ. حضرت مولا علی شیر خدا ہیں. حضرات, مدینے کی گلی میں ایک بوڑھا آدمی, ضعیف آدمی جو ہے, سوکھی روٹی کو ڈبو ڈبو کر پانی میں کھا رہے تھے. سوکھی روٹی, کوئی سالن نہیں, اور پانی میں ڈبو ڈبو کر کھا رہے تھے. ایک آدمی آیا, آنے کے بعد اس نے آواز لگایا, اللہ کے نام پر دے دے, اللہ کے نام پر دے دے, اللہ کے. وہ کل کے ضرورت مند لوگ تھے جو اللہ کے نام پر مانگتے تھے. اب تو نسل چلی ہے فقیروں کی, باباؤں کی. باپ مانگتا تھا تو بیٹا بھی مانگتا ہے, بیٹا مانگتا ہے تو پوتا بھی مانگتا ہے. ایک بچہ میرے پاس آیا تھا کچھ دن پہلے, تو میں نے پوچھا, بیٹے تمہاری عمر کتنی؟ کا 8-9 سال ہوگی. تو میں نے کہا اسکول نہیں جاتے ہو؟ کہا نہیں اسکول نہیں جاتے, ہمارے ابا بھی یہی کام کرتے ہیں. ایسی زندگی مت گزارو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لینے والے سے بہتر وہ ہاتھ ہے جو دیتا ہو. سبحان اللہ. لہٰذا دینے والے بنو, لینے والے نہ بنو. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں, جو انسان مانگتا ہے اس کی زندگی مفلسی میں گزر جاتی ہے, جو انسان دیتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اور عطا فرما دیا کرتا ہے. مگر وہ کل کے لوگ تھے جو ضرورت مند تھے, ضرورت کے وقت اندر ضرورت مانگا کرتے تھے. حضرات, ایک آدمی آیا, بابا آیا, ایک فقیر آیا, اور دیکھا کہ گلی میں ایک بابا بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ روٹی کو توڑ توڑ کر, سوکھی روٹی ہے, پانی میں ڈبو ڈبو کر کھا رہے ہیں. تو مانگتے مانگتے پہنچا اور کہا کہ
یہاں کسی کا گھر بتا دیجئے مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے، جو مجھے کھانا کھلا دے، کہیے سبحان اللہ، جو مجھے کھانا کھلا دے۔ تو بابا نے کہا وہ دیکھو سامنے امام حسین کا گھر ہے، بولو سبحان اللہ، بولو محبت سے سبحان اللہ۔ وہ سامنے گھر نظر آ رہا ہے، وہ امام حسین کا گھر ہے، وہاں چلے جاؤ، وہ تمہیں کھانا کھلا دیں گے، سبحان اللہ۔ خود نہیں کھاتے تھے اوروں کو کھلا دیتے تھے، محبت سے بولے سبحان اللہ۔ خود نہیں کھاتے تھے اوروں کو کھلا دیتے تھے، ارے کتنے صابر تھے محمد کے گھرانے والے، کتنے صابر تھے محمد کے گھرانے والے۔ آج ہمارا مزاج یہ ہو گیا کہ اگر باپ کا 40واں ہو تو مدرسے کے بچوں کو ضرور دعوت دیتے ہیں، لیکن گھر میں ولیمہ ہو اور گھر میں عقیقہ ہو تو مدرسے کے بچے یاد نہیں آتے۔ ارے جہاں 40واں کا کھانا کھلاتے ہو وہاں عقیقے میں بھی بلایا کرو، ولیمے میں بھی بلایا کرو، گھر کی ٹھنڈک میں بھی بلایا کرو۔ گھر کی ٹھنڈک میں رشتہ داروں کو بلا لیتے ہو، کھانا کھا لیتے ہو، اور 40ویں میں تمہیں مدرسے کے بچے یاد آتے ہیں۔ جب گھر بناؤ تو مدرسے کے بچوں کو بلایا کرو، علماء کو بلایا کرو۔ یاد رکھو تمہارے رشتہ دار کھا کر کچھ نہ کچھ اچھائی اور کچھ برائی کر کے چلے جائیں گے، مگر واللہ جہاں مدرسے کے بچے آتے ہیں وہیں ان کے قدموں کے نیچے پر بچھاتے ہوئے فرشتے بھی آ جایا کرتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟ کہ خود نہیں کھاتے تھے اوروں کو کھلا دیتے تھے، ارے کتنے صابر تھے محمد کے گھرانے والے۔ ایک فقیر نے کہا کہ یہاں پر کسی کا گھر بتا دو جو مجھے کھانا کھلا دے، کئی دن سے بھوکا ہوں مگر پیٹ میں دانا ایک دانہ بھی نہیں پہنچائے۔ تو اس روکھی سوکھی کھانے والے بابا نے کہا وہ سامنے دیکھو امام حسین کا گھر ہے، وہاں چلے جاؤ، وہ تمہیں ضرور کھانا کھلا دیں گے۔ توجہ کے ساتھ سننا، محبت کے ساتھ سننا۔ وہ بیچارہ سائل وہاں امام حسین کے گھر پر گیا، امام حسین کی بارگاہ میں کہا میں کئی دن سے بھوکا ہوں، دانا نصیب نہیں ہوا، مجھے کھانا کھلا دیجئے۔ حضرت امام حسین نے اچھا کھانا سالن دیا، پیٹ بھر کے کھانا کھا لیا، پانی پی لیا، دعائیں دی جانے لگا، پھر پلٹا اور کہا تھوڑا سا کھانا تھوڑا سا سالن اور ملے گا کیا؟ بولو سبحان اللہ۔ تھوڑا سا کھانا تھوڑا سا سالن اور ملے گا کیا؟ امام حسین نے فرمایا ابھی ابھی میں نے تجھے پیٹ بھر کھانا کھلایا ہے، اب یہ تھوڑا سا سالن اور تھوڑا سا جو ہے تھوڑا سا چاول تمہیں کیوں چاہیے؟ تو اس فسائل نے کہا سنیے سنیے، وہ گلی میں وہاں نکڑ پر ایک بابا بیٹھے ہوئے ہیں جو روٹی تو کھا رہے ہیں مگر سالن موجود نہیں ہے، چاول موجود نہیں ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں انہوں نے میرے ساتھ بھلا کیا ہے تو میں جو ہے سالن اگر آپ عطا کر دیں گے، چاول اگر آپ عطا کر دیں گے تو میں وہ بابا کو جا کر دے دوں گا، وہ بھی پیٹ بھر کے کھانا کھا لیں گے۔ توجہ کے ساتھ سننا، علی شیر خدا کے چاہنے والوں حضرات محترم، امام حسین نے تڑپ کر کہا تھا او سائل مانگنے والے سن، میرے گھر کا پتہ دینے والا کوئی فقیر یا سائل نہیں ہے بلکہ وہ میرا بابا علی ہے۔ محبت سے بولے سبحان اللہ۔ تو جسے دیکھ رہا تھا کہ وہ سوکھی روٹی کھا رہے وہ کوئی اور غریب اور مسکین نہیں بلکہ میرا بابا علی ہے، جس نے میرے گھر کا پتہ تجھے دیا کہ خود نہیں کھاتے تھے اوروں کو کھلا دیتے تھے، خود نہیں کھاتے تھے اوروں کو کھلا دیتے تھے، ارے کتنے صابر تھے محمد کے گھرانے والے۔ سخی بنیے سخی، کنجوس بن کر زندگی میں دولت بچا کر کچھ نہیں ہونے والا ہے، اللہ اگر دے تو نوازا کیجئے۔ حضرات توجہ کے ساتھ سنیے، محبت کے ساتھ سنیے، نبی کے گھر والوں کا تذکرہ چل رہا ہے تو ایک اور واقعہ سماعت فرمائیے۔ حضرت امام حسن، بولیے سبحان اللہ، امام حسن، کچھ لوگ حسین حسین کہتے ہیں، حسین از رانگ، رائٹ حسن، حسین غلط ہے، حسن یا تو حسن کہیے یا تو حسین کہیے، سبحان اللہ۔ حسین غلط ہے، کسی کا نام حسین نہیں ہے، حسن حضرت حسن یا حضرت امام حسین ایسا کہا کیجئے۔ یا اور ایک نبی کے خاندان میں ایک اور کے حضرت محسن کہیے، سبحان اللہ۔ یا تو حسن نام رکھیے یا تو حسین نام رکھیے یا تو محسن نام رکھیے، حسین اس غلط ہے، حسین جو ہے یہ نام صحیح نہیں ہے۔ حضرات توجہ کے ساتھ سننا، ایک بار حضرت مولا امام حسن، حضرت امام حسین اور حضرت عبداللہ ابن جعفر یہ تین آدمی پیدل سفر کے لیے جا رہے تھے، بلکہ پیدل سفر حج کے لیے جا رہے تھے، بولیے سبحان اللہ۔ ایک نوجوان چلا نا کیرلا سے، کہاں سے چلا ہے وہ؟ صحاب بھائی
ارے وہ کیا چلا ہے کہ پورا ہندوستان ہی اس کے پیچھے ہو گیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو حق کے راستے پر چلتا ہے دنیا اس کے پیچھے چلنے لگتی ہے۔ محبتوں سے بولیے سبحان اللہ۔ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ خواجہ غریب نواز کے دربار میں وہ پہنچے تھے، بہت معاملہ اچھل گیا۔ ایک صاحب نے جو وہاں پر رافضی ہیں، خواجہ غریب نواز کے دربار پر آپ لوگ بھی جاتے ہوں گے تو وہاں زبردستی سر کو جھکاتے ہیں، 1100 روپیہ لا، 1100 روپیہ لا کر رٹ لگاتے ہیں۔ وہ تو خواجہ کا کرم ہے تم لوگوں پر جو تم جی رہے ہو۔ وہ دربار ایسا ہے کہ لوگ خاموشی کے ساتھ چلے آتے ہیں۔ حضرات خواجہ کا دربار بہت اعلیٰ ہے، مگر آپ کے دربار میں جو لوگ خادم لوگ ہیں نا، یہ سب گنڈے موالی قسم کے لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان شر پسندوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ صاحب کے سر کو جھکانے کے لیے اس نے بہت کوشش کیا اور مانگ کی، مگر اس بندے خدا نے بھی اس کا کرارا جواب دیا اور پھر مجبوراً ان خادموں کو معافی مانگنا پڑا۔ میں یہ عرض کر رہا تھا، توجہ کے ساتھ سنیے، کہ ہمارے ملک ہندوستان سے یہ شہاب بھائی جو ہے کیرلا سے نکلے پیدل حج کے لیے۔ حضرات یہ کوئی پہلی بار نہیں، اس سے پہلے بھی ہمارے بزرگان دین پیدل کے حج کے لیے جا چکے ہیں۔ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی بولیے سبحان اللہ، آپ بھی پیدل حج کے لیے جا چکے ہیں۔ خواجہ غریب نواز بھی پیدل سفر کے لیے نکل چکے ہیں، خواجہ بندے نواز بھی نکل چکے ہیں۔ ایک نہیں انیک بزرگان دین نے پیدل سفر حج کیا ہے، سبحان اللہ۔ خیر اس نے ہمت کیا، اللہ تعالیٰ اس کو کامیابی عطا فرمائے۔ حضرات میں یہ عرض کر رہا تھا، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین، حضرت عبداللہ ابن جعفر، یہ تین لوگ سفر حج کے لیے پیدل نکلے، مگر ساتھ میں ان کے اونٹ بھی تھا۔ اونٹ پر یہ لوگ خود نہیں بیٹھتے تھے بلکہ اپنا سامان سفر رکھے ہوئے تھے، کھانے پینے کا سامان اسی پر رکھے ہوئے تھے۔ یہ لوگ چلے اور حضرات مدینے سے چلنے کے بعد ابھی آدھا راستہ طے کیا تھا کہ اونٹ ان کا پیچھے رہ گیا قافلے کے ساتھ۔ یہ تینوں حضرات پیدل چلتے چلتے آگے چلے گئے، بہت دور آگے چلے گئے۔ بھوک لگی ان کو، بہت زور کی بھوک تھی۔ دیکھا ایک ضعیفہ کی جھونپڑی موجود ہے، وہاں اندر گئے، کہنے لگے سنو ہم لوگ جو ہیں اہل بیت اطہار میں سے ہیں، ہاشمی لوگ ہیں، ہم نبی کے گھر والے، نبی کے خاندان والے ہیں، بہت زور بھوک لگ رہی ہے، لہٰذا کچھ کھانے پینے کو ملے گا؟ وہ ضعیفہ ماں نے کہا ہاں ملے گا الحمدللہ۔ حضرات محترم توجہ کے ساتھ سننا، مسافر اگر بھوکا رہے اسے کھانا ضرور کھلا دو۔ آج یہ ہے کہ مسافر جب آتا ہے پورا شہر کھانا کھاتا ہے مگر مسافر بھوکا چلا جاتا ہے۔ وہ دیکھو آم کے باغیچے کو، حضرات توجہ کے ساتھ سننا، آپ چلے جائیے یو پی اور بہار کی سرزمین پر۔ الحمدللہ میں جس ضلع سے تعلق رکھتا ہوں وہ دربھنگا ضلع ہے، وہاں کا مالدے آم بہت مشہور ہے، توجہ کے ساتھ سننا، وہاں کا مالدے آم بہت مشہور ہے، مگر اتفاق دیکھیے کہ اب بہار اور یو پی میں یا جہاں آم کے باغیچے لگائے جاتے ہیں، ایک سال آم خوب پھلتا ہے اور ایک سال نہیں پھلتا ہے، ایک سال کم ایک سال زیادہ۔ حضرات اس کے بارے میں ہمارے بڑے بزرگوں نے کہا کہ پہلے چونکہ لوگ سفر پیدل کیا کرتے تھے اور کسی کو بھوک لگ جاتی تھی تو آم کے جھاڑ کے نیچے وہ بیٹھ کر اپنی بھوک کو مٹا لیا کرتے تھے، مگر اب باغیچہ والوں نے اپنے باغیچوں کی گھیرا بندی کر دیا، کسی کو ایک دانہ نصیب نہیں دیتے، کسی کو کچھ کھانے کو لیے نہیں دیتے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے آم کو کم کر دیا ہے۔ کیا پتہ چلا مسلمانوں، ہم جو کماتے ہیں یا ہمارا جو مال ہے اس میں غریبوں کا بھی حق ہے، اس میں مسکینوں کا بھی حق ہے، اس میں مسافروں کا بھی حق ہے۔ حضرات توجہ کے ساتھ سننا، چنانچہ یہ تینوں کے تینے چلے اور جانے کے بعد ماں ضعیفہ سے کہا بھوک بہت زور سے لگ رہی ہے، کچھ کھانے پینے کو ملے گا؟ تو اس ضعیفہ ماں نے کہا ہاں ملے گا، ضرور ملے گا۔ بکری کا دودھ دعا، اب بکری کا دودھ کتنا ہوتا بھائی، بہت زیادہ ہوا ہوگا تو 1 لیٹر یا 1.5 لیٹر ہوا ہوگا، ان 3 آدمیوں کا کہاں پیٹ بھرتا، تھوڑا تھوڑا پی لیا، کہا بھوک بہت زوروں پر ہے، کچھ اور بھی ہے۔ تو ضعیفہ نے کتنی اچھی بات کہا تھا، توجہ کے ساتھ سنیں، یہ ساری باتیں میں آپ کی نصیحت کے لیے کر رہا ہوں، نبی کے زمانے کی بات اور اولاد نبی کے زمانے کی بات ہے۔ حضرات اس ضعیفہ ماں نے کہا میرے گھر میں تو اور کچھ بھی نہیں، یہی بکری ہے، اسی کو ذبح کر کے کھا لیجئے، کہیے سبحان اللہ، اسی کو ذبح کر کے کھا لیجئے۔ حضرت امام حسن و حسین نے اس کو ذبح کیا اور اس کو کھا لیا، سبحان اللہ، اجازت مل چکی تھی، کھا لیا۔ اس کے بعد فرمایا سنو کبھی مدینے آنا اور ہم لوگوں سے ملاقات کرنا، سبحان اللہ، کبھی مدینے آنا ہم سے ملاقات کرنا۔ یہ تینوں حضرات چلے اور حج مکمل کیا، مکمل کرنے کے بعد مدینے میں آ گئے۔ ادھر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار اپنے گھر سے نکل رہے تھے اور کہیں جا رہے تھے تو دیکھا کہ وہی عورت، وہی ضعیفہ جس نے مجھے راستے میں کھلایا تھا، اپنی بکری دیا تھا، کیا دیکھا کہ وہ اونٹ کی منگنی
मंगनियों को, ऊँट की मंगनियों को उठा उठा कर जमा करके बाजार में बेचती है। बड़ी तंगदस्त, बड़ी गरीब हो चुकी है, फटे पुराने लिबास पहनी हुई है। हजरात मोहतरम, आज की मतलबी दुनिया होती, कौन की क्या की चले जाते, मगर वो मतलबी लोग नहीं थे, बल्कि गरीबों की फरियाद सुनने वाले थे। करीब पहुँचे हजरत इमाम हसन और फरमाया, माई मुझे पहचाना? कहा बेटा नहीं पहचाना। कहा माई मैं वही हूँ जिसको आपने कभी दूध पिलाया था और आपने कभी जो है अपनी बकरी दे दिया था खाने के लिए। कहा बेटा पहचान लिया, मुझे याद आ गई, मुझे यह बात याद आ गई। हजरत इमाम हसन फरमाते हैं, जरा माई मेरे घर चल। हजरात तवज्जो के साथ सुनना, सखी इब्ने सखी को देखो, सखावत किसको कहते हैं, नबी के घर वालों को देखो। हजरत इमाम हसन ने फरमाया, माई मेरे साथ चल, मेरे घर चल। हजरत इमाम हसन अपने घर गए और जाने के बाद अपने खादिम से फरमाया, इस ज़रीफ़ा माई को 1000 बकरियां दी जाएं और 1000 दिनार दिए जाएं। बोलो सुभान अल्लाह। 1000 बकरियां दी जाएं, 1000 दिनार दिए जाएं। 1000 बकरियां दे दी गई, 1000 दिनार दे दिए गए। हजरत इमाम हसन फरमाते हैं, सुनो वो फला गली में मेरे छोटे भाई हुसैन का घर है, सुभान अल्लाह, ज़रा वहाँ चली जाना, वो भी तुम्हें कुछ ना कुछ देंगे, दे देंगे। हजरत मोहतरम वो ज़ईफ़ा माई चुनांचे अपने हजरत इमाम हुसैन के घर पर पहुँची। इमाम हुसैन ने फरमाया, माई मेरे बड़े भाई ने तुझे क्या दिया? तो उसने कहा कि आपके बड़े भाई हजरत इमाम हसन ने 1000 बकरियां और ये जो है 1000 दिनार दिए। हजरत इमाम हुसैन ने फरमाया कि ठीक है, अगर मेरे भाई ने उतना दिया है तो मैं भी तुझे 1000 बकरियां और 1000 दिनार देता हूँ, सुभान अल्लाह। और उसके बाद कहा, सुनो उस सफ़र में हजरत अब्दुल्ला इब्ने जाफ़र भी थे, उनके घर भी चली जाओ। जब ये ज़ईफ़ा माई उसके घर गए हैं तो तवज्जो के साथ सुनना, हजरत अब्दुल्ला इब्ने जाफ़र फरमाते हैं, दोनों भाई ने हसनैन करीमैन ने आपको क्या दिया है? बोलिए सुभान अल्लाह। हसनैन करीमैन ने आपको क्या दिया? तो वह ज़ईफ़ा माई कहती है, दोनों भाई ने 2000 बकरियां 2000 दिनार दिए। हजरत अब्दुल्ला फरमाते हैं, मैं भी तुम्हें 2000 बकरियां देता हूँ, 2000 दिनार देता हूँ। हजरत क्या समझा आपने? ये सखी इब्ने सखी है, ये वो घराना है कसम खुदा की जो किसी का एहसान नहीं लेता और जो इनके दर पर झोली को फैला दिया करते हैं तो इतना नवाजते हैं, इतना नवाजते हैं कि गरीब नवाज बना दिया करते हैं, अब्दुल कादिर जिलानी बना दिया करते हैं, गौसे आजम बना दिया करते हैं। हजरात नबी के घर वालों ज़रा तवज्जो के साथ सुनना, इसलिए मैंने आपको पैगाम दिया है। लोगों, मेरे मिल्लत के नौजवानों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, सखी बनो, गरीबों को खिलाओ, गरीबों का ख्याल रखो। ये खुद नहीं खाते थे औरों को खिला देते थे, ये खुद नहीं खाते थे औरों को खिला देते थे। अरे कितने साबिर थे मोहम्मद के घराने वाले। नबी से मोहब्बत करने वाले हैं हम, नबी की आल से मोहब्बत करने वाले हैं, तो हमारी ज़िंदगी का तरीक़ा भी उन्हीं की तरह होना चाहिए। हज़रात एक और वाक़या सुनिए, मोहब्बतों के साथ बोलिए या रसूल अल्लाह। नबी की औलादों से मोहब्बत करते हैं ना, सुबह क़यामत तक नबी की जो भी औलाद होगी हम सबसे मोहब्बत करने वाले हैं। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन, बोलिए सुभान अल्लाह। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन, आपको सज्जाद कहा गया, सजदा करने वाला, सुभान अल्लाह। आपने इतना सजदा किया, इतना सजदा किया रब्बे कायनात की बारगाह में। हज़रत इमाम हुसैन करबला में जब शहीद हो गए, बाबा हुसैन के इंतकाल के बाद, शहादत के बाद, हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन जो करबला से वापस तशरीफ़ लाए थे, आपने अपनी ज़िंदगी को अल्लाह के लिए वक्फ़ कर दिया और हमेशा इबादत और रियाजत, तहज्जुद है, पंजगाना है, इशराक़ है, चाश्त है, नवाफिल है, अवाबीन है, हर एक नवाफिल अदा करते, कसरत से अल्लाह की इबादत किया करते थे, इसलिए आपको सज्जाद कहा गया है। आप हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन हैं। एक बात और नसीहत के साथ सुनते चलो, आज कुछ लोग अपने बच्चों का नाम ज़ैन रख देते हैं। क्या रख देते हैं? अरे भाई, जहाँ ज़ैन रख दिया है वहाँ ज़ैनुल आबिदीन रख दिया करो। थोड़ा सा और एक कदम बढ़ा लो ताकि नबी की औलादों के नाम पर आपके बच्चों के नाम हो जाएं, तो अल्हम्दुलिल्लाह उस नाम की बरकत भी आपको मिल जाए। अपने बच्चों के नाम रखा करो ज़ैनुल आबिदीन। हज़रात मोहतरम तवज्जो के साथ सुनना, हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन है। थोड़ा तरीक़ा देखो, आज अगर हमें कोई गालियाँ दे दे, अगर एक देता है तो हम लोग एक के साथ एक फ्री का ऑफ़र दे देते कि नहीं दे देते? एक गालियाँ तू दे, मैं तुझे एक के साथ एक फ्री देता हूँ, यानी 2 गालियाँ देते, 2 दे दिया तो एक के साथ 8 फ्री, 10 गालियाँ दे देते। कोई एक तमाचा मारे तो हम उसे पूरे ख़ानदान के साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। मगर याद रखो, माफ़ करना मेरे नबी की सुन्नत पाक है।
معاف کرنا میرے نبی کی سنت پاک ہے، نبی کی اولادوں کا طریقہ۔ یہ لوگ معاف کر دیا کرتے تھے اپنے قصوروار کو، اپنے مجرموں کو اور اپنے خطاواروں کو، یہ لوگ معاف کر دیا کرتے تھے، اور انہی کی معافی کی بدولت تو ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ ورنہ اللہ رسول اگر پکڑنے پر آ جائیں تو ہم میں کوئی بچ پائے گا؟ کوئی نہیں بچ پائے گا۔ سرکار اعلیٰ حضرت نے کتنی اچھی بات کہہ دیا ہے سبحان اللہ، فرماتے کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ، بولیے یا رسول اللہ، کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ، یا رسول اللہ کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ، تمہیں کہو دامنے میں آ تم پہ کروڑوں درود، تمہیں کہو دامنے میں آ تم پہ کروڑوں درود۔ میرے سرکار تو خطاواروں کو اپنے دامن میں چھپا لیا کرتے ہیں۔ قیامت کا دن ہوگا، فرشتے تلاش رہے ہوں گے، چلو 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 حساب کتاب دو، حساب کتاب دو، چلو چلو رب کی بارگاہ میں حساب کتاب دو، کتنی عمر پایا، کتنا کھایا، کتنا کیا کیا، کتنا کمایا۔ میرے آقا فرمائیں گے فرشتوں اگر کسی کو لے کر جانا ہے تو یہ میرے بیٹے عبد القادر کو لے جاؤ، سبحان اللہ۔ اگر لے کے جانا ہے فرشتوں تو یہ دیکھو میرے غلام معین الدین چشتیہ میں بھی اولاد ہے، ان کو لے جاؤ، سبحان اللہ۔ اگر لے کر جانا ہے میرے غلاموں کو تو مخدوم اشرف کو لے جاؤ، جنید بغدادی کو لے جاؤ، مجاہد ملت کو لے جاؤ، حافظ ملت کو لے جاؤ، صابر پاک کو لے جاؤ، وارث پاک کو لے جاؤ، چمن شاہ ولی کو لے جاؤ، بولو سبحان اللہ۔ تو فرشتے کہیں گے آقا یہ تو اچھے لوگ ہیں، یہ تو اچھے لوگ ہیں، ان کو آپ بھیج رہے ہو خدا کی بارگاہ میں حساب و کتاب کے لیے، مگر آپ کی امت کے وہ گنہگار کہاں ہیں جنہوں نے دنیا میں گناہ کیا ہے، نمازیں چھوڑی، جھوٹ بولا، دغا دیا، وہ سب کے سب کہاں ہیں؟ تو میرے آقا کیا فرمائیں گے، توجہ کے ساتھ سننا۔ میرے آقا فرماتے ہیں فرشتوں یہ جتنے نیکوکار ہیں سب خدا کے لیے، یہ جتنے گنہگار ہیں محمد الرسول اللہ کے لیے، انہیں خدا بخش دے گا اور انہیں میں بخشوا لوں گا۔ کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ، محبت سے بولو یارو، اور میرے ساتھ پڑھ لو، اللہ نے قبول کر لیا تو بیڑا پار ہے۔ کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ، کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ، تمہیں کہو دامن میں آ تم پہ کروڑوں درود، تمہیں کہو دامن میں آ تم پہ کروڑوں درود۔ حضرت امام زین العابدین ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، سجاد زمانہ ہے، حضرت امام حسین کے شہزادے حضرت امام زین العابدین مدینے کی گلیاں ہیں، لوگوں کو کھانا تقسیم کر رہے ہیں۔ آواز دینا چاہتا ہوں میں ان امیروں کو جن کو اللہ نے بہت دولت دیا ہے، اگر اللہ نے دیا ہے تو کبھی کبھی امام حسین کے نام پر، غوث پاک کے نام پر، غریب نواز کے نام پر غریبوں کو کھانا کھلایا کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری دولت میں اور برکتیں عطا فرمائے گا۔ حضرت امام زین العابدین مدینے کی گلیوں میں کھانا تقسیم فرما رہے ہیں، اے مدینے کے سائلوں غریبوں بھوکو آ جاؤ، کھانا لے لو، کھانا کھاؤ، پیٹ بھر لو۔ ایک آدمی آیا، حضرت امام زین العابدین کی نظر اس پر پڑی، خاموش رہے، کھانا عطا فرما دیا۔ اس نے خود ہی ٹوکا، اے سجاد، اے امام زین العابدین، اے امام حسین کے شہزادے، کیا آپ نے مجھے پہچانا؟ حضرت امام زین العابدین نے فرمایا میں نے تجھے کب بھولا، تو مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے، میں یقیناً تجھے پہچانتا ہوں، تو وہی ہے نا جس نے کربلا میں مجھے پتھر مارے تھے۔ امام زین العابدین کو کربلا کے میدان میں ہاتھوں اور پاؤں کو باندھ دیا گیا، مجرم بنا دیا گیا۔ نبی کی اولادوں کو ظالموں نے ہاتھ اور پاؤں کو باندھ کر حضرت سجاد کو اونٹ پر سوار کر دیا، ڈال دیا، مجرم بنا کر۔ اور ان کوفیوں نے نبی کے گھر والوں کو گالیاں دی، برا بھلا کہا، کسی نے پتھر مارے۔ حضرت امام زین العابدین فرماتے مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے، کربلا کے میدان میں میرے ہاتھوں اور پاؤں کو باندھ دیا گیا تھا اور تو نے مجھے پتھر باندھے تھے، تو نے مجھے پتھر مارے تھے۔ حضرت امام زین العابدین فرماتے مجھے یاد ہے، وہ ساری بات یاد ہے۔
اس نے کہا امام زین العابدین توجہ کے ساتھ سننا، اے نبی کے غلاموں، آج میں پوری تقریر آپ کو صرف اس لیے سنا رہا ہوں کہ ہمارے بزرگوں کی سیرت دیکھو، اپنے اخلاق کو بدلو، اپنے اندر جو ہے اخلاق حسنہ کی جھلک لاؤ، اپنے اندر اچھی سیرت پیدا کرو۔ یہ بیہودہ باتیں، یہ لڑائی جھگڑا، یہ بد اخلاقی، ان سب چیزوں کو چھوڑو، محبت سے کام لو، محبت سے کام لو انشاءاللہ العزیز۔ جب دنیا والوں سے محبت کرو گے، غریبوں سے محبت کرو گے تو انشاءاللہ اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا۔ حضرت امام زین العابدین فرماتے مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے کہ تم نے کربلا کے میدان میں مجھے پتھر مارے تھے۔ اس نے کہا اچھا امام زین العابدین، کربلا کے میدان میں نے آپ کو پتھر مارے، آپ کو یاد ہے، مگر اس کے باوجود آپ نے مجھے کھانا عطا کر دیا ہے۔ تو امام زین العابدین کیا فرماتے، سنو سنو، وہ تیرا دربار تھا، وہ تیرا شہر تھا، وہ تیرا سلوک تھا کہ تو نے اپنے مہمان کے ساتھ گالیاں دی اور انہیں برا بھلا کہا تو نے اپنے شہر میں، مگر یہ میرا شہر ہے اور یہ میرا سلوک ہے۔ ہم اپنے مہمانوں کو مارا نہیں کرتے بلکہ ان کو کھانا کھلایا کرتے ہیں کہ خود نہیں کھاتے تھے اوروں کو کھلا دیتے تھے۔ کتنے صابر تھے محمد کے گھرانے والے۔